بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات اور جمعہ کے دن یعنی کہ 8 اور 9 محرم الحرام کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل ذکر کروں گی جو کہ آپ 10 محرم الحرام کے دن بھی کر سکتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 8 محرم الحرام کے دن حضرت امام عباس کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے دن ان کی شہادت پر انہیں صالحہ ثواب پہنچانے کی غرض سے آپ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، 4 رکعت نماز نوافل پڑھیں اور کثرت کے ساتھ سورۃ یاسین کو پڑھ کر انہیں صالحہ ثواب پہنچائیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو ہمارے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ میری بہنوں، پھر بھی ہم ان کی صالحہ ثواب کی نیت سے آج کے دن 2 رکعت نماز نوافل یا جتنے بھی چاہیں نوافل ادا کریں اور کثرت کے ساتھ سورۃ یاسین کا خاص عمل کریں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 8ویں محرم الحرام کو اس دن بدھ کا دن تھا۔ خیمہ آل محمد سے پانی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا۔ امام حسین نے حالات کو دیکھ کر حضرت عباس کو پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ نے چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے، جس کی وجہ سے رستے پر یزید تاک لگائے بیٹھے تھے اور آپ نے تیروں اور نیزوں سے آپ کے بازوؤں پر حملہ کیا اور آپ کے بازو تن سے جدا کر دیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس موقع پر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آج کے دن میری کمر ٹوٹ گئی۔ میری بہنوں، انہیں اپنے اس بھائی کا آسرا تھا، انہیں اس کی ضرورت تھی، لیکن اس دن حضرت امام عباس نے 8 محرم الحرام کے دن بڑی بہادری کے ساتھ شہادت کا جام پیا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اسی طرح 9 محرم الحرام وہ رات جمعرات کی رات شروع ہو چکی تھی، تو آپ نے یعنی کہ حضرت امام حسین نے حضرت عمر بن سعد سے آخری گفتگو فرمائی۔ اسی طرح میری بہنوں اور بھائیوں، 9 محرم الحرام کا دن، اس سے مراد واقعہ کربلا کی 10واں یعنی کہ 9 محرم سن 61 ہجری خیام حسینی کی طرف یالغار کرنے کا ارادہ کیا، تو امام حسین نے ابن سعد کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں ایک رات کی مہلت دے دے۔ میری بہنوں، 10واں کے معنی محرم الحرام کے 9ویں دن کو کہا جاتا ہے اور یہ عربی زبان کے لفظ تسع جس کے معنی 9 یا 9 سے ماخوذ ہے اور یہ خاص طور پر 9 محرم الحرام سے منسوب ہے۔ میری بہنوں، 10واں کا وہ دن آخری دن ہے کہ جس دن کی امام حسین اور آپ علیہ السلام کے اصحاب نے رات بھی دیکھی، اور یہ دن واقعہ کربلا کی شب سے منسلک ہے، جسے شب عاشوراء بھی کہا جاتا ہے۔ اور عاشوراء کی شب کے بہت سے واقعات ہیں جو ایک آپ کے ساتھ بارہاس ویڈیوز میں ذکر کیے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، 9 محرم الحرام کی رات جو کہ یوم عاشوراء کی رات ہے، اس رات آپ نے کثرت کے ساتھ عبادت کی، آپ نے نماز پڑھنے کی مہلت لی اور اس رات آپ کثرت سے عبادت کرتے رہے۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ 10 محرم الحرام کے دن کی آخری رات تھی اور اس دن کے بڑے واقعات ہیں۔ میری بہنوں، اب آپ کو خاص طور پر اس دن کا خاص عمل بالخصوص جو آپ نے 8، 9، 10 محرم الحرام کے دن کرنا ہے، اور یہ عمل بالخصوص آپ نے اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت جلیل القدر نام اللہ الصمد پر منحصر ہے۔ آپ نے آج جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن اللہ الصمد کا خاص عمل کرنا ہے، اور یہ اللہ الصمد کا خاص عمل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ کو کون سے فائدے ہوں گے، یہ اب آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، باپ کو خاص عمل کرنے کا طریقہ کار ذکر کرنے والی ہوں جو کہ اللہ کے بڑے ہی خوبصورت جلیل القدر نام اللہ الصمد پر منحصر ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے بالخصوص حصول اولاد کے لیے کرنا ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ لوگ اس عمل کو 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات بے اولاد کو اولاد کی دولت سے مالا مال کرے گا۔ اس کے لیے آپ نے ان 3 دنوں
یعنی کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن اللہ الصمد کا خاص عمل کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل بھی پڑھنے ہیں جو کہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کی نصیب اور تقدیر کو بدل دیں گے۔ اب یہ 2 رکعت نماز نوافل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، وہ حاجت جس کے لیے یہ آپ خاص عمل کریں گے، خاص وظیفہ کریں گے، یعنی کہ حصول اولاد۔ تو نوافل پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر رکوع چلے جانا ہے۔ رکوع سے اٹھ کر جب آپ سجود میں جائیں، یعنی جب آپ 2 سجدے کریں، تو آپ نے ان 2 سجدوں میں یا خالقو، یا باریو، یا مصورو، ان ناموں کا بھی ذکر کرنا ہے، اور یہ نام آپ نے دونوں سجدے میں 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا خالقو، یا باریو، یا مصورو۔ دوسرے سجدے میں بھی آپ نے اسی ترتیب سے یہ خاص عمل کرنا ہے، اور پھر آپ دوسری رکعت جب نماز نوافل ادا کریں تو اس کے لیے بھی آپ نے سورۃ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ رکوع سجود جب آپ نے جانا ہے تو دونوں سجود میں آپ نے 7 مرتبہ یا خالقو، یا باریو، یا مصورو، یا خالقو، یا باریو، یا مصورو، اللہ کے ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے اور یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بیماریوں سے شفا پانے کے لیے خاص عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں۔ اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ نے رکوع اور سجود میں جانا ہے تو سجدے کی حالت میں آپ نے یا سلام کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دونوں سجدوں میں آپ نے 10 مرتبہ یا سلام کا ورد کرنا ہے، اور دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے آپ نے ادا کرنی ہے۔ پھر جب آپ اپنی جس جائز حاجت کے لیے بھی یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں گے، بالخصوص بیماریوں سے نجات پانے کے لیے یا حصول اولاد کے لیے، تو اس کے بعد آپ نے جب یہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھ لینے ہیں جس کی آپ کو حاجت ہے، جس کی آپ کو طلب ہے، پھر آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ آپ نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کرنا ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے، جو لوگ پریشان ہیں انہوں نے اپنی پریشانی سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے، جو لوگ بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کریں، جو لوگ چند دنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ عمل کریں، جو لوگ اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، اپنی ہر بات کسی سے منوانا چاہتا ہے، دشمنوں سے حفاظت میں چاہتا ہے، تو یہ خاص عمل 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے دن لازم کریں اور اللہ کی ذات سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے دن کے 2 رکعت نماز نوافل حصول اولاد کے لیے اور 2 رکعت نماز نوافل حصول بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے ذکر کیے، اور ساتھ آپ کو اللہ الصمد کی ایک تصویر ذکر کی۔ اب اگر آپ حصول اولاد کے لیے عمل کریں گے تو آپ صرف اور صرف 2 رکعت نماز حصول اولاد کی نیت سے پڑھیں گے۔ اگر آپ بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں تو 2 رکعت نماز نوافل آپ نے بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد صرف اور صرف 100 مرتبہ اللہ الصمد کی تسبیح پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے یہ 3 دن آج کے دن سے لے کر یہ عمل 10 محرم الحرام کے دن مکروہ اوقات کو نکال کر کرنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ خاص عمل، خاص وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔